مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور جلالی پرفضل نام میں دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کے ساتھ پاسٹر انتخاب ابراہم، اور خدا کے کلام میں سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے یہ کلام مقدس جو یسوع المسیح کے منہ کی باتیں ہیں، جو یسوع المسیح کی سوچ ہے، یہ کلام آپ کو بحال کرے گا، آپ کو تازگی دے گا، آپ کو انکرج کرے گا، اور آپ کے مسائل کو وسائل میں، بیماریوں کو چنگائی میں، گھاٹے کو منافع میں، اور کمیوں کو کثرت میں بدلنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو مردہ ہڈیوں پر چمڑا چڑھا سکتا ہے، سوکھی ہڈیوں پر۔ ہاللیلویہ۔ تو میرا ایمان ہے جب آپ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، بغور اس کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یہ وہ کلام ہے جس کے وسیلہ سے جو کچھ وجود میں آیا ہے اس زمین پر، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس زمین پر، ہواؤں فضاؤں میں، اس کلام مقدس کے وسیلہ سے ظہور میں آیا، وجود میں آیا، پیدا ہوا، تخلیق ہوا اس کلام کے وسیلہ سے۔ اور میرا ایمان ہے جب آپ سنیں گے اور اس پر بغور اس کا مطالعہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی میں اسے اترنے دیں گے، تو یہ آپ کو بھی بحال کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، آپ کی زندگی کو جو ہے وہ اس ٹریک پر لے کر جا سکتا ہے جہاں پر بلیسنگ ہے، جہاں پر نجات ہے، جہاں پر شفا ہے، اس ٹریک پر لے کر جا سکتا ہے۔ اور وہ ٹریک ناک کی سیدھ پر جانا، یعنی کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ وہ ٹریک ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر میں آپ کے سامنے 4 اور 5 آیات مقدسہ کی تلاوت کروں، آپ کے سامنے پڑھوں گا، غور سے سنیے۔ یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، کس سے؟ یسوع سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت آئے، آمین آمین۔ عزیزو، یہ ڈسکشن، یہ گفت و شنید 2 شخصیات کے درمیان ہوئی۔ یسوع المسیح جو مجسم کلمہ، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، جو مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، آسمانوں کے آسمان پر تخت نشین ہے، جہاں سے وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ میں اس یسوع کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے درمیان اور نیکودیمس جو ایک معلم ہے، جو ایک عالم ہے شریعت کا، یہودیوں میں سے، وہ تعجب کر رہا ہے، حیران ہو رہا ہے اس بات سے کہ میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو میریکلز، جو معجزات، جو عجائب کام تو کرتا ہے کوئی آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ تو وہ کام کر رہا ہے جو خدا کرتا ہے۔
یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنا سوائے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو نے تو ان کو بھی شفا دی جن کو طبیبوں نے، ڈاکٹرز نے، حکیموں نے لا علاج کر دیا تھا۔ تو نے تو ان کو شفا دی جو 18 برس سے ہیکل میں آ رہے تھے، عبادت تو کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ عورت کبڑی کی کبڑی تھی۔ تو نے تو جنم کے انگوں کو جو ہے شفا دے دیا۔ تو نے تو جنم کے بہروں کو، گنگوں کو، جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ بحال ہوں گے، تو نے تو ان کو بھی شفا دے دیا۔ جو مادر زاد اندھے تھے ان کو بھی شفا دے دیا۔ لیکن یہ جو کام ہے یہ فقط خدا کر سکتا ہے، یہ فقط خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کی قوت اور قدرت کر سکتی ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں، یہ بھی الفاظ اس نے کہا، میں جانتا ہوں۔ اس کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے یہ اقرار کیا، ہم جانتے ہیں۔ تو یسوع نے اس سے کہا، یسوع نے اسے پوری سٹوری، پوری کہانی نہیں بتائی کہ یہ کیسے کیسے ہوا۔ یسوع نے اسے ٹو دی پوائنٹ بتایا کہ ضرورت کس بات کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو باتیں میں تجھے بتاؤں گا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ باتیں آسمانی ہیں جو میں نے تیرے ساتھ کرنی ہے، روحانی باتیں، لیکن تو ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا۔ تیرا مائنڈ جو ہے وہ پرانا ہے، تیری فطرت جو ہے وہ ابھی تک گناہ آلودہ فطرت ہے، کیونکہ تو ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے گہری باتیں، طے کی باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو یسوع المسیح نے ٹو دی پوائنٹ اسے کہا، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، کیا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ پیدا ہوگا داخل ہو کے؟ کیونکہ وہ جسمانی تھا تو اس نے جسمانی پہلو کے بارے میں ہی سوچا۔ کلام میں لکھا ہے جو جسمانی ہے وہ جسمانی نیت رکھتے ہیں، ان کے رویے جسمانی ہیں، وہ جسمانی خیالات کے کرائٹیریا کے اندر رہتے ہیں۔ تو یسوع المسیح نے کہا، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیسے؟ تو یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں یسوع المسیح نے اس بات کو ترجیح دی؟ کیوں اسے امپورٹنٹ خداوند یسوع نے قرار دیا کہ یہ نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی ہے؟ ان باتوں کو، گہری باتوں کو، خدا کے کلام کی گہری باتوں کو، ریولیشنز کو، روحانی باتوں کو، آسمانی باتوں کو سمجھنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ آج بھی اب تجربہ ہوتا ہے اس بات کا کہ گھنٹے 30 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ لوگ کلام کو سنتے اور ان کو 50 منٹ کے بعد پوچھا جائے کہ کیا خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے تو وہ اسمائل پاس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ ان کا مائنڈ پرانا ہے، وہ گناہ آلودہ فطرت کے حوالے ہے اور سمجھ نہیں سکتے۔ آمین۔ گناہ آلودہ فطرت
آپ کا کویسچن ہوگا کہاں سے آئی، کیسے ہوا، اور دوسری بات کیوں یسوع المسیح نے نئے سرے سے پیدا ہونے کو امپورٹنٹ قرار دیا، کیوں ضروری کہا، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ وجہ بڑی اسٹرانگ، ریزن بڑا خاص ہے، جس کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہو اپنی زندگی کے اندر اور وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نئے سرے سے میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں، جہاں پر یوں لکھا ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، دو بڑے نیر بنائے، نیر اکبر، نیر اصغر، چاند ستارے، سورج، چاند، ایوری تھنگ خدا نے بنایا۔ اور جب سب کچھ خدا نے بنا لیا تو خدا نے لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو بنایا، زمین کی مٹی لی اور اسے اپنی صورت و شبیہ پر بنایا، اس میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہر طرح کے جانور، کیڑوں مکوڑوں، چپاؤں کا پیڑ سے جوڑے تھے، لیکن آدم اکیلا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو خدا نے اسے اس پر لکھا ہے گہری نیند کو طاری کیا، گہری نیند بیچ دی، اور اس کی پسلی میں سے ہوا کو، اس کی بیوی کو، اس کی مددگار کو خدا نے نکالا، اور جب آدم کے پاس لے کر آیا تو اسے دکھایا اور وہ خوش ہوا۔ اس نے کہا یہ تو میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور میری ہڈی میں سے ہڈی ہے۔ آپ سب اس بات سے واقف ہے، میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اور خدا نے ان کو باغ عدن کے اندر رکھا، عدن کا مطلب ہے بہشت، بہشت کے اندر رکھا ان کو۔ اور خدا نے جب آدم کو پیدا کیا، سنیے غور سے، جب آدم کو خدا نے بنایا اپنی صورت و شبیہ پر، یعنی کہ پرفیکٹ بنایا، کامل عقل، کامل ذہن، خوبصورتی کی حالت میں، راست بازی کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، اختیار کی حالت میں خدا نے آدم کو بنایا، کیونکہ خدا ایسی کوئی چیز نہیں بناتا جس میں کمی ہو، جس میں بگاڑ ہو، جو پرفیکٹ نہ ہو۔ تو خدا نے ان دونوں کو باغ عدن کے اندر رکھا اور ان کو کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک تم کھا سکتے ہو، لیکن جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، جس دن تم نے کھایا تم مر جائے گا، روحانی موت ہو جائے گی تیری۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر تک چلا، آدم اور خدا آپس میں رفاقت رکھتے تھے، خدا ٹھنڈے وقتوں میں آتا اور خدا آدم کے ساتھ رفاقت رکھتا، بات کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا پاک تھا اور آدم بھی پاک تھا۔ خدا ناپاکی کی حالت میں رہنے والے شخص کے ساتھ کبھی رفاقت نہیں رکھتا، کبھی خدا بات نہیں کرتا، خدا رفاقت رکھتا تھا، خدا بات کرتا تھا۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر تک چلتا رہا۔ کیا ہوا؟ ابلیس جو آسمان سے گرایا گیا، لوسیفر، شیطان، سیٹن، ڈیول، جب گرایا گیا تو اس نے وہاں سے جنگ ہاری آسمانوں سے، اور اس نے یہ پلان کیا کہ یہ جنگ عدن میں میں جیت جاؤں۔ اس نے آ کر اس کی بیوی ہوا کو ورگلایا، اس کی مددگار کو، کہ کیا واقعی خدا نے تمہیں منع کیا؟ اس نے کہا یس، خدا نے منع کیا کہ جس دن تم نے یہ پھل کھایا تو تم مر جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ جب تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ ہاں، واقعی جب انسان گناہ کرتا ہے
جب بدی کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں ننگا ہوں، میں تو بدی کی حالت میں اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ تو اس نے اس کی بیوی کو برگلایا، اور لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے وہ پھل دیکھا، دیکھنے میں خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ اس نے وہ پھل خود بھی لیا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور دونوں نے لیا، اور جب انہوں نے کھایا تو وہ گناہ آلودہ فطرت کی حوالے ہو گئے، گناہ آلودہ فطرت کی حالت میں چلے گئے، روحانی موت مر گئے۔ جو اختیار خدا نے آدم کو دیا تھا، اختیار جاتا رہا، پاکیزگی جاتی رہی، راست بازی جاتی رہی، اور یہاں تک کہ خدا کے ساتھ جو رفاقت کا سلسلہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس نے جو ابلیس نے کہا تھا کہ آنکھیں کھل جائیں گی، ہاں ان کی آنکھیں کھل گئی کہ انہیں پہلے پتا نہیں تھا کہ ہم ننگے ہیں۔ اب خدا نے آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، میں ننگا تھا۔ خدا نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ انجیر کے پتوں کو سی کر لنگیاں بنائی اپنے پہننے کے لیے، راست بازی کا لباس، پاکیزگی کا لباس اتار کر وہ لباس جو ادھورا ہے، جو کور ہی نہیں کر سکتا، جو ڈھانک نہیں سکتا، وہ بنایا، اور روحانی موت مر گیا، گناہ آلودہ فطرت کے حوالے ہو گیا۔ جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ خدا نے وہاں پر چند پرسنالٹیز کو سزا سنائی، آدم کو سزا سنائی کہ اب تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا، مشقت کرے گا اس زمین پر۔ عورت کو کہا کہ میں تیرے درد ذیل کو بڑھا دوں گا، تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی، اور ابلیس کو کہا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا، اور خاص الخاص بات کیا ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیری کھوپڑی کو کچلے گا۔ یہ وہاں پر سزا سنائی گئی، یہ چیزیں ڈکلیئر کی گئی، وہاں پر ان کی اناؤنسمنٹ کی گئی۔ اور کیا ہوا؟ عورت کی نسل سے یسوع المسیح جو میرا اور آپ کا آقا، میرا اور آپ کا عوضی ہے، وہ عورت کی نسل سے آیا، اور اس کے آنے سے پہلے، یسوع المسیح کے آنے سے پہلے ابلیس اپنی منمانی کر رہا تھا، کیونکہ اس نے آدم کے ہاتھ سے اختیار چھینا، راستی کا عصا چھین لیا، اور موت پوری نسل انسانی میں پھیل گئی۔ کلام میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ یہ بھی لکھا ہے پوری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے، کیونکہ برے کا لہو ابھی تک جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا اس کا لہو نہیں بہا تھا۔ کوڑی کوڑ میں مر رہے تھے، بدرو گرفتہ اسی حالت میں مر رہے تھے، ہر کوئی اپنی بیماری، اپنی لاچاری، اپنی کمزوری کی حالت میں مر رہا تھا، کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، کیونکہ اختیار ابلیس کے پاس تھا۔ آپ جانتے ہیں جب یسوع المسیح آزمائے گئے تو اس نے کہا اگر تو مجھ کو جھک کر سجدہ کرے تو میں دنیا کی تمام شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ یہ شان و شوکت آدم کے ہاتھ سے تو چھینی تھی، یہ اختیار وہاں سے تو چھینا تھا، یہ بادشاہت وہاں سے تو چھینی تھی، لیکن
میرا اور آپ کا آقا یسوع المسیح، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، جس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، جس کا چہرہ آفتاب کی مانند ہے، وہ پیدا ہوا، مصلوب ہوا، اور صلیب پر اس نے کہا، جب کلمہ بولا یہ آخری کہ تمام ہوا، تو اس نے یہ اختیار پھر ابلیس کے ہاتھ سے چھینا اور اس کی ساری طاقت کو روندا اپنے پاؤں تلے، اور میری اور آپ کی نجات کا کام کیا صلیب پر۔ ہیلیلویا۔ تو آج جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا، بپتسمہ لیتا اور یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا عہد کرتا ہے، وہ اس گناہ آلودہ فطرت سے جو باغ عدن سے ورثہ میں انسان کو ملی، اس سے آزاد ہوتا ہے، موروثی گناہوں سے آزاد ہوتا ہے، لعنتوں سے آزاد ہوتا ہے، ہر طرح کے گناہ سے آزاد ہو کر وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا، پانی کا بپتسمہ لیتا، اور اس کے بعد روح القدس اسے آگ سے بیپٹائز کرتا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا تھا، یوحنا نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، یعنی کہ وہ تمہیں نئے سرے سے پیدا کر دے گا۔ تمہاری پرانی انسانیت، گناہ آلودہ فطرت جو باغ عدن سے ملی تھی، وہ دفن ہو جائے گی جب تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے، جب تم یسوع مسیح پر ایمان لاؤ گے، جب تم بپتسمہ لو گے، تم نئے سرے سے پیدا ہوگے، تب تمہیں آسمانی ریولیشن، روحانی باتیں، آسمانی باتیں سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی، سمجھنے میں مشکل نہیں پیش آئے گی، پھر تم ایزیلی سمجھ جاؤ گے یہ خدا کا پلان ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی نئے سرے سے پیدا ہونے کے بغیر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نعرے لگاتا ہے رب خداوند بادشاہ ہے، چاہے وہ گاتا ہے، چاہے وہ تالیاں بجاتا ہے، چاہے وہ دیگیں چڑھاتا ہے، چاہے وہ چڑھاوے کہیں چڑھاتا ہے، وہ بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ داخل ہوگا جو یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اور اس کی 3 آیت کے مطابق جو ہے چلتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ ہیلیلویا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت پر برکت دے، محفوظ رکھے، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ اور مکاشفہ عطا کرے۔ ہیلیلویا۔ آئیے میں 1 منٹ کے لیے آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قادر مطلق خدا، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، جتنے لوگ خدا تیرے کلام کو سنیں اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے منتظر، متلاشی، آرزو مند خداوند ہو، وہ خداوندوں کے خدا روح القدس کا تجربہ اور مکاشفہ اپنی زندگی میں رکھے، نئے سرے سے پیدا ہو، اور خداوند وہ تیرے گہرے بیتوں کو، طے کی باتوں کو جانے، اور وہ تیری بادشاہی کے وارث بن جائے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔